بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم۔ آج ہر طرف بیماریاں، خرابیاں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ان بیماریوں اور خرابیوں اور پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں گندگی ہوتی ہے، آلودگی ہوتی ہے، وہاں مکھیاں اور کیڑے مکوڑے ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس سے پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج باوجود نظافت کے اور پانی کی کثرت کے اور عمدہ اور اچھے لباس کے، پھر کون سی ایسی آلودگیاں اور گندگیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن اور حدیث کو جب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دور کر دینے والے اعمال اور افعال انسان کرتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی گندگیوں میں، آلودگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں اور پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ میں کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جس گھر آپ جاتے تھے اس گھر سے پہلے ایک گھر ایسا تھا جو ایک صحابی کا تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو چھوڑ کر اگلے گھر پر اپنے مبارک قدم رکھے تو اس صحابی کی چیخیں نکل گئیں کہ مجھ سے کون سی ایسی حرکت اور کون سا ایسا عمل ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والے قدم میرے گھر نہیں رکھے۔ آ کر پوچھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رسول نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس گھر تشریف لے گئے ہیں اس گھر میں بلی ہے۔ آپ نے فرمایا بلی میں درندگی ضرور ہے لیکن اس میں خباثت نہیں ہے۔ گویا کہ بلی کو رکھنے کی اجازت دے دی، اور کتا فرمایا اس میں خباثت ہے، اس میں گندگی ہے۔ جس گھر میں کتا آئے گا اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی اور رحمت والے پیغمبر بھی نہیں آئیں گے۔ اب ایک چیز سامنے آ گئی جو اللہ کی رحمت کو گھروں سے نکال دینے والی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات کرتے اور پھر سفر پر چلے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے، آپ سے ملاقات کرتے اور پھر آگے دوسرے اعزاء اقربا اور ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے۔ ایک مرتبہ سفر پر آپ کی تیاری تھی اور سب سے آخر میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو پہلا قدم رکھتے ہی ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک پیچھے فرما لیے اور حضرت فاطمہ کو ملے بغیر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں برداشت کر سکتی تھیں، فوراً بھیجا، پوچھو میرے ابا سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سی مجھ سے ایسی خطا ہو گئی۔ جب آپ کے پاس قاصد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ کو بتا دو تمہارے گھر میں تصویر لٹکی ہوئی تھی، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں نہ رحمت کا فرشتہ آتا ہے نہ رحمت والا پیغمبر آتا ہے۔
چاہے گھر بیٹی کا کیوں نہ ہو، چاہے گھر بیٹی کا کیوں نہ ہو، چاہے گھر رحمت عالم کے صحابی کا کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر رحمت نہیں آئے گی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، مشکوٰۃ شریف صفحہ 383 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا واقعہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 385 پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی تصویریں ہیں، تصویروں سے ہم نے گھروں کو بھر دیا۔ کاغذ کی تصویر یہ تو اتنی عام ہو چکی کہ اس کی حرمت شاید ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، اور آج ٹیلی ویژن سے آگے نکل کر موبائل جو تصاویر کا منبع اور مرکز ہے، اس کی حرمت اور اس کی قباحت بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ آج ہمارے ہاتھ سے لے کر ہماری آنکھوں تک، آنکھوں سے لے کر ہمارے دلوں تک، اور دلوں سے لے کر ہمارے گھروں تک کون سی جگہ خالی ہے جس میں اللہ کی رحمت کو روکنے والے اسباب نہ ہوں؟ ظاہر ہے یہ وہ ایسی گندگیاں اور ایسی آلودگیاں ہیں جن پر مکھیاں اور ناپاک اور گندی چیزوں نے آنا ہے۔ آج شکایت کی جاتی ہے کہ ہر طرف جنات ہی جنات، تعویذات ہی تعویذات، جادو ہی جادو، فلاں کو فلاں چڑیل وہ چمٹ گئی، اور فلاں کو فلاں ہو گیا، فلاں گھر میں یوں ہو گیا، فلاں گھر میں یوں ہو گیا۔ کوئی گھر خالی نہیں، کوئی انسان بچا ہوا نہیں، ہر ایک پر آسیب۔ اور جب دیکھا جائے تو واقعتاً اب ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سابقہ امیر، بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی آتا ہے اپنی پریشانی اور بیماری اور یہ جنات اور جادو کے اثرات لے کر، تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر ٹی وی ہے؟ اس زمانے میں شاید یہ بلا نہیں ہوتی ہوگی، یہ موبائل والی مصیبت نہیں ہوگی، تو میں پوچھتا ہوں ٹی وی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی۔ میں پوچھتا ہوں چلتا بھی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں چلتا بھی ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں بچے بھی دیکھتے ہیں؟ جی بچے بھی دیکھتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں روئے زمین پر جہاں بھی آپ چلے جائیں، آپ کی اس بیماری، اس آسیب، اس جن اور اس وبا کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ بیماری تو تم نے گھر میں پال رکھی ہے، اس کو پالتے ہو، سنبھالتے ہو، تھوڑا سا سوچ خراب ہو جائے تو پیسہ لگاتے ہو، تو علاج کیسے ہوگا؟ ممکن نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کا اصل علاج یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ تعلق کیسے ہوگا؟ قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا۔ حدیث پڑھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بن جائے گا۔ سیاستہ آپ جانتے ہیں، حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف لکھی، ساری حدیثیں ہیں اس میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی۔ امام ترمذی شریف حدیث کی ایسی کتاب ہے جو بڑی جامع ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جہاد، نکاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرات، معاملات اور اخلاقیات، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے بستان المحدثین ایک کتاب لکھی ہے جس میں حدیث کے بڑے بڑے اماموں کے حالات ہیں۔ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول نقل کیا ہے، بڑا عجیب قول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جس گھر میں میری یہ کتاب حدیث کی موجود ہوگی، موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے گی، تو فرماتے ہیں کأن فیہ نبی یتکلم، اس گھر میں اللہ کے نبی موجود ہیں جو بول بھی رہے ہیں، اور اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات بھی موجود ہیں۔ جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہے اس گھر میں کأن فیہ نبی، گویا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، صرف موجود نہیں، یتکلم، فرمایا وہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ آپ ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قال، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ، سارے قول موجود ہیں۔
اور قرآن پاک جب آپ اس کو پڑھیں گے اٹھائیں گے گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہیں. بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک قصہ مختصر عرض کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں. ہندوستان میں مغلیہ خاندان کی حکومت آئی، بہت بڑی حکومت. ان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں اورنگزیب عالمگیر، بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے. آپ کو یاد ہوگا ظہیر الدین بابر نے مغلیہ خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی. اس کا ایک بیٹا تھا ہمایوں خان، مشہور ہے. وہ جب بادشاہ بنا تو شیر شاہ سوری نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور ایران وہ جا کر اس نے پناہ لی، اور شاہ ایران نے اس کی بڑی مدد کی اور معاونت کی اور اس کو واپس دہلی کے تخت پر بٹھا دیا. یہ جب کھینچا تانی جاری تھی اور یہ لڑائی ہو رہی تھی اور یہ آنا جانا ہو رہا تھا، اسی دوران ہمایوں خان کو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اکبر خان رکھا گیا. اور اکبر خان کی سلطنت اور حکومت سب جانتے ہیں، بڑی مشہور حکومت تھی. بہرحال ہندوستان کا ایران کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی. ایک دفعہ شاہ ایران بیٹھا تھا اور فارسی میں اس کی زبان پر ایک جملہ آ گیا، فارسی زبان میں شعر وہ کہہ بیٹھا: در ابلق کسے را کسے کم دیدہ موجود. ایک موتی ہے جس کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. شعر و شاعری کا زمانہ تھا. اپنے سارے شعراء کو بلایا، جی ایک مصرع میں نے ذکر کر دیا، اب اس کا دوسرا مصرع لگا کے دو. جی بڑے بڑے شعراء نے زور لگایا، کچھ نہ بنا. تو پھر اس نے اورنگزیب عالمگیر کو لکھا کہ یہ ایک شعر کا مصرع ہے، اس کا اگلا مصرع ہندوستان کے شعراء کو کہیں وہ اس کو لگا کر کے دیں. تذکرہ ہو گیا، ہندوستان میں چرچا ہو گیا. تو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہن تھی جس کا تخلص تھا مخفی. جب اس کے سامنے یہ شعر آیا، در ابلق کسرا کم دیدہ موجود، تو وہ اس نے آنکھ میں سرما لگایا ہوا تھا. جب انسان سرما لگاتا ہے تو آنسوں کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور وہ موتی کی طرح ہوتا ہے، اور جناب اس میں سیاہی بھی ہوتی ہے اور پانی کی سفیدی بھی ہوتی ہے. ابلق کہتے ہیں چت کبرا، جس میں مختلف رنگ ہوں. تو جب یہ منظر دیکھا تو اس نے شعر کا اگلا مصرع فٹ کر دیا. کہنے لگی: مگر اشک بتاں سرما آلود، ایسا در ابلق مختلف رنگوں والا موتی بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا، مگر یہ جو محبوب یا محبوبہ کی آنکھوں سے جو سرما ملا ہوا آنسوں کا ایک قطرہ نکلتا ہے، وہ ایسا موتی ہے، وہ ایسا جوہر ہے. فرمایا کہ اس کو بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا. اورنگزیب عالمگیر خود مچلنے لگا، یہ تو ایسا مصرع بنا دیا میری بہن نے کہ دنیا حیران ہو جائے گی. فوراً اس نے لکھ کے شاہ ایران کو بھیجا. شاہ ایران نے بڑی تقریب کی اور اس میں یہ شعر کا مصرع سنایا گیا، اور واقعی بہت عجیب معنی رکھتا تھا. تو اس نے اورنگزیب عالمگیر کو پیغام بھیجا کہ جس نے یہ شعر کہا ہے اس کو ہمارے پاس بھیجو، ہم اس کو انعامات دیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب اورنگزیب پریشان ہو گیا. تھا تو بادشاہ، لیکن ان کی ماں بہن بیٹی آج کی ماں بہن بیٹیوں کی طرح نہیں تھی، با پردہ تھی، پاکیزہ خواتین تھی، بازاروں میں پھرنے والی نہیں تھی. غصے میں آ کر کہا: دیکھ، کہتی ہے جی میں شعر کہوں گی. اب تمہیں شاہ ایران نے بلایا، ذرا جا ادھر. پریشان ہو گئی وہ بھی. کہنے لگی: بھائی آپ پریشان نہ ہو، میرا ایک پیغام ان کو پہنچا دو. در سخن مخفی منم چون برگ گل در برگ گل. بلکہ اس طرح ہے شعر: در سخن مخفی منم در برگ گل چون بو گل. جس طرح پھول کی پتیوں میں پھول کی خوشبو مخفی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں اسی طرح چھپی ہوئی ہوں. مجھے دیکھنا ہے، مجھے ملنا ہے تو مجھ سے نہیں مل سکتے تم. جس طرح پھول کی خوشبو
آپ اس کو ملنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، کبھی نہیں دیکھ سکتے، صرف خوشبو ہی سونگھ سکتے ہیں۔ تو مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کو دیکھو، اس کلام میں میں چھپی ہوئی ہوں، اس کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے خوشبو گلاب کے پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اورنگزیب عالمگیر خوش ہو گیا، جواب تو بہت اچھا ہے، اس کو بھیج دیا۔ جب اس کو پہنچا تو اس نے اپنی جو وزراء کی ٹیم تھی ان کو کہا جی یہ شعر کہنے والی بڑی باعزت خاتون ہے، میں سمجھ گیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، البتہ اس کے کلام میں ایسی خوبی ہے اور ایسا کمال ہے کہ آج تک ایسا شعر کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ یہ ایک اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہن کا کلام ہے۔ اس سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کی بہن اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہے، جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے کلام کو دیکھے، تو کیا پروردگار عالم جس کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو کیا وہ اپنے کلام میں نہیں دکھائی دے سکتے؟ حدیث میں آتا ہے جس نے پروردگار سے باتیں کرنی ہوں اور جس نے اپنے پروردگار عالم کو دیکھنا اور دیدار کرنا ہو تو وہ اس کا کلام پڑھے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس سے ہمیں اللہ کی ملاقات اور اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا چیزیں ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمارے کان کن آوازوں سے آشنا ہو چکے ہیں، آج ہماری زبانیں کیا گنگنا رہی ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ ماں اگر صبح سویرے اٹھے، بچے بھی صبح سویرے اٹھیں گے۔ ماں اگر نماز پڑھے، بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ ماں تلاوت کرے، بچے بھی تلاوت کریں گے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی اپنے والد کے بارے میں آپ بیتی میں فرماتے ہیں، میرے باپ نے جب دودھ چھوڑا، ماں نے میرے باپ کو جب دودھ چھڑایا تو دودھ چھڑانے کے وقت میرے ابا نے 1 پاؤ سپارہ حفظ کر لیا تھا۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ جب میرے باپ نے دودھ چھوڑا تو 1 پاؤ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ تو اندازہ فرمائیں ماں کتنا قرآن پڑھتی ہوگی۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا لباس دیکھو، ان کے ناچ گانے دیکھو، ان کے لہجے اور آوازیں دیکھو۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، میں ہر خاتون کو کہتا ہوں 2 کام کرے۔ ایک اللہ والے کا قول، بس آخری بات، 2 کام ہر عورت کرے۔ ایک حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو ہمیشہ گنگناتی رہے، ہمیشہ اس کی زبان پر رہے۔ وہ حدیث یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا۔ وہ عورت نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، تلاوت بھی بہت زیادہ کرتی ہے، بڑے نیک اعمال کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتی، زبان کی احتیاط نہیں کرتی۔ فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے۔ اور دوسری عورت کا ذکر ہوا، وہ نماز بہت کم پڑھتی ہے، یعنی فرض ادا کرتی ہے، تلاوت بھی بہت تھوڑی کرتی ہے، روزے بھی صرف فرض، نوافل نہیں رکھتی، لیکن فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے پیش آتی ہے، اچھے بول بولتی ہے، دعائیہ کلمات کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے۔ فرمایا تمام خواتین اس حدیث کو گنگناتی رہیں، کام میں بھی، سونے میں بھی، جاگتے ہوئے بھی، اس سے ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زبان کا کتنا خیال کرنا ہے۔ آج عورت سب سے زیادہ برباد ہو رہی ہے اس زبان کی وجہ سے، بلکہ اب تو عورتوں کی تخصیص نہیں رہی، ہم مرد بھی عورتوں سے پیچھے نہیں رہے زبان کے اعتبار سے۔ سارے گھر، پہلے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں، میزائل اور بم اور تیر اور تلوار، اور آج ماشاءاللہ لڑائیاں ہوتی ہیں صرف جملوں سے، باتوں سے، ادھر سے ایک بات، ادھر سے دوسری بات، تیر کی طرح آئی، پھر ادھر سے کلاشنکوف کی طرح بات چلی گئی، بس ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، زبان بہت قیمتی چیز ہے۔ ایک یہ حدیث، اور دوسری حدیث
تسبیح فاطمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، جو تو خدمت کے لیے غلام چاہتی ہے فلاں فرمایا ان سب سے بہتر یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر رات کو سویا کر، رات کا یہ عمل۔ اور ایک حدیث میں ہر نماز کے بعد فرمایا جو خواتین ان تسبیحات کا اہتمام کریں گی فرمایا اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستے ہیں۔ تو آج کے اس مختصر سے درس قرآن کا خلاصہ اور حاصل یہ ہوا کہ آج ہمارے اوپر جتنی بیماریاں، وبائیں، پریشانیاں اور خرابیاں مسلط ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ چکا ہے۔ آج عجیب بات ہے، ساری رحمتوں والی چیزیں ہم نے گھر سے نکال دی، لعنت برسانے والی چیزوں کو گھر میں جمع کر لیا، اور 4 آنے کی شیرینی لے کر کچھ پڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب آ گئے۔ یاد رکھے اللہ کے حبیب تو اپنی بیٹی کے گھر بھی نہیں جا رہے، اپنے صحابی کے گھر بھی نہیں جا رہے، میرے گھر کیسے آئیں گے؟ میں اگر ان کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے میں حدیث مبارکہ کو پڑھوں اور اس کو سمجھوں اور اس پر عمل کروں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی میں تلاوت کروں، قرآن پاک کو سمجھوں اور قرآن پاک پر عمل کروں۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایسی محبت ہے، یقین کیجئے دنیا میں کسی سے ہمیں ایسی محبت سب سے بڑھ کر ہر مسلمان کو، چاہے وہ جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس محبت کا عملی نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا تو یقین جانیے پھر یہ ساری لعنتیں، یہ ساری بیماریاں، یہ ساری خرابیاں اور یہ ساری وبائیں ہم سے دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔